السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ۔ مسلمانوں کی بڑی تمنا تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں اور اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ فرمایا اور ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص کو حالات دریافت کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ اس نے آ کر خبر دی کہ قریش ایک بڑی جماعت لے کر مسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر حدیبیہ پر اتر پڑے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کا ہے، مگر کفار کسی طرح نہ مانے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا۔ مسلمان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ بس پھر کیا تھا، ایک تہلکہ مچ گیا، تمام مسلمان جوش و خروش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ پھر ایک ببول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کی بیعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس پر خوشی ظاہر فرمائی ہے، فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ سورہ فتح۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے تم سے بیعت کی۔ یہ سب ہو چکنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش و غیظ و غضب کا قریش پر بہت اثر ہوا، وہ گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے بھی اپنا ایک قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ اس قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی چند شرطیں پیش کی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر صلح فرمائی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ اس معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط۔ آپ تمام دنیا کے لیے آخری نبی تھے، اس لیے آپ نے امن و سکون قائم ہو جانے پر ارادہ فرمایا کہ اللہ کے پیغام اللہ کی زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے رئیسوں اور بادشاہوں کے تابع ہوتے تھے، وہ جس راہ پر لگاتے تھے اور جن مذہب پر ہوتے تھے، عام و خاص سب اسی راہ پر لگ جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے حق کا پیغام بادشاہوں کے نام پہنچانا ضروری خیال فرمایا۔ چنانچہ آپ نے محرم 7 ہجری میں عرب و عجم کے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: روم، مقوقس شاہ مصر، کسریٰ شاہ فارس، نجاشی شاہ حبشی، منظر ابن ساوہ شاہ بحرین، ہدیٰ ابن علی شاہ یامہ، حارث بن شمر غسانی شاہ دمشق، جعفر و عبد شاہ ایمان۔ ان دعوتی خطوط کو دیکھ کر بعض تو اسلام لے آئے اور بعض اسلام تو نہیں لائے، مگر خط کی بہت قدر کی اور قاصدوں کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آئے، جیسے مقوقس اور قیصر کے۔ انہوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا، مگر خط کو بہت ادب سے سر پر رکھ لیا، آنکھوں سے لگایا، اور مقوقس نے بہت سے طائف آپ کی خدمت میں روانہ کیے۔ قیصر نے کہا، اگر میرے سر پر حکومت کا بھار نہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے قدم مبارک دھو دھو کر پیتا۔ نجاشی شاہ حبشی مسلمان ہوا، جعفر و عبد مسلمان ہوئے۔ کسریٰ نے اپنی سلطنت اور قوت کے گھمنڈ میں دعوت حق کو ٹھکرا دیا اور خط مبارک کے ٹکڑے کر دیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا جیسا اس نے خط کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور یہ پیشن گوئی بالکل پوری ہوئی، اور بعض بدبختوں نے خطوط کی بھی بے حرمتی کی اور قاصدوں کی بھی۔ خیبر و فتح، یہودیوں کی تمام آبادی سمٹا کے خیبر میں جمع ہو گئی تھی۔ یہاں ان کے قلعے تھے، بڑی بڑی حویلیاں تھیں، مگر دماغ میں تو لڑائی کا سودا سمایا تھا اور دل میں فساد کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے نہ چین سے بیٹھے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیا۔ یہاں بھی حسب عادت مسلمان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، جس سے مسلمانوں کے صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کا اعلان فرمایا۔ اعلان ہوتے ہی 1400 سوار اور پیادے جہاد کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ خیبر پہنچ کر بڑا سخت معاملہ ہوا، بڑی زبردست لڑائی ہوئی، تقریباً 20,000 دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہودیوں کے تمام قلعے زبردست حملے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی، قلعہ انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا اور بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ 15 مسلمان اس لڑائی میں کام آئے، یعنی شام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریہ کی طرف بڑھے، جس میں تیمہ اور فدق وغیرہ تھے۔ وہاں کے یہودیوں نے خیبر والوں کی شرط پر صلح کر لی۔ اس کے بعد یہودیوں کی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ خیبر میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔